السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ویوز ود زین شیخ زین العابدین کے ساتھ۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے لیے بڑی خوش خبری یہ ہے کہ بالآخر جو میں نے اپنے آخری ویڈیو میں کہا تھا کہ نواز شریف جیل نہیں جانے والے اور نواز شریف کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں اور کوئی ایسی بڑی مشکل آن کھڑی ہو، وہ بڑی مشکل جو ہے وہ کسی بھی گھر کی طرف سے ان کو نہیں ڈالی گئی۔ آج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ منظور ہوئی، اور اس کے علاوہ جو نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری تھے جس کی وجہ سے وہ گرفتار ہو سکتے تھے وہ منسوخ ہوئے، جو کہ بنتے بھی تھے قانونی طور پر۔ اگر دیکھا جائے قانونی شکیں بہت ساری ہیں کہ نواز شریف کیا جو موقف پیش کرتی ہے تحریک انصاف، اور کہا جاتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ بھاگے تھے اور وہ بھگوڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں اس لیے ایسا نہیں کہوں گا کہ نواز شریف باقاعدہ طور پر عدالتوں سے ریلیف لے کر کے گئے تھے اور عدالتوں سے انہوں نے رجوع کیا تھا، اور سارا پروسیس جو ہے وہ قانونی پروسیس ہوا تھا، اور وہ ایسا پروسیس تھا جس پہ کہ کوئی قدغن نہیں تھی۔ یعنی کہ آپ اپنی بیماری کی بنیاد پر، چاہے وہ ملک میں ہو یا بیرون ملک ہو، چونکہ وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ایک پارٹی کے قائد ہیں، تو ان کو جو ہے وہ یہ ریلیف مل سکتا تھا کہ اگر وہ روبے صحت یہاں پر نہیں ہو رہے جس طریقے سے ان کا صحت کا مسئلہ تھا، تو لندن میں وہ مقیم رہے اور 4 سال بعد وہ 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا چلوں کہ نواز شریف جو ہے وہ اب ان کی فلائٹ رکنے والی نہیں ہے۔ نواز شریف یہ تمام چاندی گوئیاں ختم ہو رہی ہیں اور نواز شریف جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اور جو ان کی گرفتاری کا خدشہ تھا وہ بھی ٹل گیا ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری وہ بھی منسوخ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ادھر ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا عوام جو ہے وہ اب یہ اعتماد کرے گی کہ وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ بینک جو ہے وہ ان کا بڑھے، اور نواز شریف کے آنے سے کیا اس میں جو ہے وہ زیادتی ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ جو ووٹر ہے جو سویا ہوا تھا مسلم نون کا وہ جاگ جائے گا۔ اور یہاں تک یہ ہے کہ تمام جو پارٹی رہنما ہیں وہ بھی اس حد تک تمام تر جو ہے وہ ان کا ایک جسے کہنے کے قبلہ ہے وہ درست ہو جائے گا، اور اس میں سارا سہرا جو سجدہ ہے وہ نام ہم بالکل لے سکتے ہیں میاں محمد شہباز شریف کا۔ چونکہ نواز شریف جب جیل میں تھے، نواز شریف جب بیرون ملک تھے، تو یہاں پر پارٹی کو جو سنبھالا دیا، یہاں پر جو تمام تر مسلم لیگ نون کے اوپر اور ان کے جو رہنما ہیں ان کے اوپر مقدمات تھے، اور مسلم لیگ نون کو ہر طرف سے جو ہے وہ چاروں شانے چت کرنے کے لیے بہت ساری ایسی جسے کہنے کے چیزیں کار فرما تھی، جس کی وجہ سے مسلم نون پھنسی ہوئی تھی، ان کے لیڈران پھنسے ہوئے تھے۔ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ معاملہ ٹھیک کرائے، شہباز شریف نے باقی دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ٹھیک کرائے، اور 16 ماہ بڑے فہم و تفہیم سے انہوں نے باقی دیگر جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی ان کے ساتھ اپنی جو سیاسی حریف ہیں ان کے ساتھ وہ 16 ماہ چلے، اور شہباز شریف نے باقاعدہ طور پر نہ صرف ان کو خادم اعلیٰ پنجاب کہا جاتا ہے بلکہ خادم اعلیٰ پارٹی رہنما بھی کہا جائے تو وہ کم نہیں ہے، کہ انہوں نے اپنے جیسے کہ اب شہباز شریف ہی ہیں جن کی طرف سے سخت انسٹرکشن آئی تھی کہ کوئی بھی رہنما نواز شریف کے آنے تک اور آئندہ تک، جو کہ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل واضح طور پر ایک نظر آ رہا تھا کہ ان کا سیاسی اختلاف جو ہے وہ تھا، حالانکہ شاہد خاقان عباسی لندن میں جا کر کے نواز شریف سے ملاقات بھی کی، اور اس ملاقات میں شاہد خاقان عباسی نے نواز شریف کے سامنے اپنی جو موقف ہے وہ رکھا اور اس میں گلے شکوے بھی کیے، اور نواز شریف نے ان کو یہاں تک کہا کہ آپ ایسا نہ کیجیے گا، پارٹی میں کو چھوڑ کے نہ جائیے گا، آپ کے گلے شکوے اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کو ضرور دور کیا جائے گا۔ اور شہباز شریف نے نواز شریف کے آنے سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ گراؤنڈ بنائی، سیاسی ماحول بنایا، ورکرز کو اکٹھا کیا۔ شہباز شریف کا جو کردار اس موقع پر رہا ہے پارٹی اس کو ساری زندگی نہ بھول سکتی ہے، اور نہ ہی نواز شریف اس چیز کو، اور نواز شریف بھی اس چیز کو جو ہے وہ سراہتے ہیں، اور نواز شریف ان کو کیوں کر کہتے ہیں کہ حالانکہ جب معاملہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے درمیان
ایک چپکش کا جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ماحول بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ نون لیگ جو ہے وہ ٹوٹنے والی ہے. کبھی اس کو شین لیگ کہا جاتا تھا, کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام جو حروف تہجی ہیں وہ جوڑے جاتے تھے. حروف تہجی اگر علیحدہ ہوئے تو پی ٹی آئی کے ہوئے, حروف تہجی اگر علیحدہ ہوئے تو وہ کاف لیگ کے ہوئے. لیکن نون لیگ وہیں کی وہیں کڑی ہے. جو نواز شریف ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ پارٹی کے قائد ہیں. میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ ریویو پٹیشن بھی بہت جلد ہونے والی ہے. نواز شریف کی سزا معطلی کی اور نواز شریف کی بھی سزا معطل ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ بینک کی باقی بات رہ گئی ہے. مسلم لیگ نون اپنے 2013 کے اگر کارنامے گنائے تو وہ کم نہیں ہے. وہ سیرا سجتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بے بہا مہنگائی کی جو سطح تھی اس کو مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں ہی, حالانکہ اس وقت جو ہے وہ 2014 میں عمران خان نے دھرنے شروع کر دیے تھے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی نہ تو نواز شریف کا ساتھ دے رہی تھی اور نہ ہی نون لیگ کا ساتھ دے رہی تھی. اور اس وقت طاہر القادری بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود تھے, اسلام آباد بیٹھے ہوئے. تو نواز شریف کے لیے بہت سی مشکلات ہونے کے باوجود انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ خاتمہ کیا. اس کے علاوہ سڑکوں کے جال جو ہے وہ بچائے گئے. اس کے علاوہ زراعت کے شعبے میں بہتری لائی گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سی پیک ایک بہت بڑا معاشی ہب تھا جس کی وجہ سے نہ صرف اگر ہم بات کریں روس کی, ایران کی, ترکی کی, چین کی, پاکستان کی اور مڈل ایسٹ کی, تو وہ وہاں پہ انوالو ہونے لگے تھے. ایون دیٹ انڈیا بھی سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان کو سی پیک میں حصہ مل سکے اور وہ انوالو ہو سکے. اور خارجہ پالیسی اتنی بہتر تھی کہ تمام دنیا کے جتنے بھی ممالک کے صدور لے لیں, ان کے عہدے دران لے لیں, اور ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اتنی اس قدر مضبوط تھی کہ پاکستان کو ایک معاشی ہب بنانے کے لیے بہت ساری ایسی کمپنیز تھی کہ اپنا جو کاروبار ہے یہاں پر باقاعدہ طور پر انویسٹمنٹ وہ کر رہے تھے. تو یہ نواز شریف اس وقت کے جو بزنس مین تھے, کاروباری حضرات تھے, ان کو بھی یقین دہانی کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ اب یہ ترقی رکنے والی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب نواز شریف کو پاناما کے ذریعے اور اس کے بعد ایک کیس جو ہے وہ بنایا گیا اور باقاعدہ طور پر جی اے ٹی بنائی گئی اور اس میں تو کچھ نہیں نکلا, تو ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی سزا پر جو ہے وہ جو سزا سنائی گئی اور تاحیات پارٹی سے ان کو نااہل قرار دیا گیا. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس وقت روکی گئی. اور عمران خان کہتے ہیں اب کہ میرے پر ظلم ہو رہا ہے, کیا نواز شریف پر اس وقت وہ ظلم یا زیادتی نہیں تھی جو اب عمران خان پر وہ ظلم اور زیادتی بن رہی ہے؟ حالانکہ نون لیگ کی طرف مختلف نون لیگ کے جو اکابرین ہیں وہ ان کی جانب سے یہ بالکل کار فرمایا اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کل حنیف عباسی کی یہاں پر جو ہے وہ 25 سال جو ایفیڈرین کیس پر بنایا گیا تھا اس پہ وہ رہا ہو گئے اور اس پر ان کی جو سزا ہے وہ معطل ہو گئی. اور باقاعدہ طور پر کہا ویورز اسی بات کی وجہ سے مسلم لیگ نون یہ عوام کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور طریقہ انصاف کا ووٹ بینک ڈیمیج کر سکتی ہے اپنے وہ کارنامے گنوا کر جو انہوں نے 2013 سے 2017 کے دوران جو ہے وہ کیے اور اقدامات عوام کے سامنے لے کر کے آئے. 16 ماہ کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں میاں محمد شہباز شریف کا یہ موقف کس حد تک درست بجانب ہے کہ انہوں نے یہ جو حکومت تھی ان کے لیے کانٹوں کی سیج تھی اور جو 16 ماہ تھے انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کر دیا صرف اور صرف ملک کو مستحکم کرانے کے لیے. یہ اب عوام کے سامنے وہ اپنا بیانیہ رکھیں گے, عوام اس کو کتنا کس قدر مانتی ہے یہ اب آنے والا اگلا وقت ہی بتائے گا جب الیکشن ہوں گے. ویورز اپنے میزبان شیخ زین العابدین کو اجازت دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, کمنٹس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.